بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کریں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سبق آموز ہے۔ مطلب کچھ واقعہ ہے اور کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ یہ ڈاکٹر محمد کامران بلوچ کی کتاب کامیاب زندگی کے راز سے انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک لڑکا بہت چھوٹا سا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے، آپ کو معلوم ہے کسی بھی انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اہم عضو کون سا ہوتا ہے؟ بچہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا کہ اس کے کان، کیونکہ کانوں سے ہم سب کچھ سنتے ہیں، اس لیے کان سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اس کی ماں مسکرائی، بولی نہیں، ابھی آپ اور سوچو، میں بعد میں آپ سے پوچھوں گی۔ اس عورت نے بہت سال دوبارہ اپنے بیٹے سے یہ سوال نہیں کیا۔ 3 سال بعد اس نے اپنے بیٹے سے پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ سب سے اہم انسانی عضو کون سا ہے؟ لڑکا سوچتا رہا، بولا امی، آنکھیں، کیونکہ ان سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کی ماں نے بولا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اسی لیے تمہاری عقل کچی ہے، آپ اس بارے میں اور سوچنا، میں بعد میں دوبارہ پوچھوں گی۔ جب وہ لڑکا 18 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ سب لوگ رو رہے تھے، گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس سے بولا کہ آپ کو یاد ہے میں آپ سے پوچھتی تھی کہ سب سے اہم جسمانی عضو کون سا ہے؟ وہ لڑکا رو رہا تھا، اس نے بولا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس عورت نے بولا کہ بیٹے، سب سے اہم عضو انسان کے کندھے ہوتے ہیں۔ لڑکا حیرت سے اپنی ماں کو تک رہا تھا کہ اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کی ماں پیار سے بولی کہ باقی سب عضو تو ہم اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ ماں بولی باقی سب عضو تو ہم اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی بینائی کے لیے، اپنی سماعت کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنی پیاس مٹانے کے لیے، مگر یہ کندھے بالکل خود غرض نہیں ہوتے۔ یہ دوسروں کو سہارا دیتے ہیں، ہر مشکل وقت میں تمہارے دوست، رشتہ دار تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رو سکتے ہیں، دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکا سمجھ گیا تھا اور مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ لیا اور اس کو سکون نصیب ہوا۔ اب اس نے اپنی ماں کے کندھے کو سہارا لیا تھا، تھوڑی دیر میں اس نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینا تھا۔ انسانی زندگی صرف رشتہ ناتوں کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ ہم آج کی دنیا کے مطابق مقابلہ بازی میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جس انسان کو کامیابی اور پیسہ مل جاتا ہے وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ رشتے اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں۔ انسان کی کوئی خوشی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو کسی کے ساتھ بانٹتا نہیں۔ انسان کا کوئی غم کم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی باقیوں کے ساتھ بانٹے نہیں۔ رشتے ناتے جدھر ہمیں سخت ناگوار گزرتے ہیں ادھر اس بات سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ زندگی کا اصل سہارا صرف اور صرف یہی رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ باقی سب انسان کی بے سروپا حسرتیں ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر دینا بھی چاہیے، مگر سب معاملات میں دل کی خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ہماری خوشیوں کو کندھا دیے ہمارا سہارا بنے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کندھوں کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بے غرض سہارا دے سکیں۔ بڑے انسانوں میں ایک نام ایتی کا تھا، جو سہارا بنتا تھا، جو کندھا دیتا تھا، جو مسکراہٹیں بانٹنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، جو زندگیاں ہنسایا کرتا تھا، بسایا کرتا تھا۔ وہ کندھا آج بھی موجود ہے۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں۔ معاشرہ ایک دوسرے سے وابستگی ایک دوسرے کا کندھا بن کر چلنے سے ہی قائم ہے۔ چاہے ضروریات زندگی ہی کو لے لے، مگر اخلاص سے کندھا بنیے۔ جب آپ دوسروں کے مشکل وقت میں انہیں سہارا دیں گے تو خدا آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دے گا۔ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی دوسروں کو سہارا دیجیے، دوسروں کو کندھا دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ کو کندھا دیا جائے یا سہارے کی ضرورت پڑے۔ دوستو، آج شب برات کی رات ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا، اور ہم پہ جو مصیبت کرونا وائرس کی آئی ہے اللہ تعالی یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سانسوں کے مالک، ہم سب کو سلامت رکھنا، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمیں بخش دینا۔ آج کے دن کے لیے، آج کی رات کے سبب ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں جو مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمانا۔ میری دعا ہے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔